محترم بھائیوں، اس دنیا کے اندر 3 مذہب ہیں جو مذہب اپنے مذہب اور اپنے دین کی نسبت آسمان کی طرف کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب آسمانی ہے، ہمارا دین آسمانی ہے۔ ایک یہودی مذہب، دوسرا عیسائی مذہب اور تیسرا مذہب مذہب اسلام ہے۔ کسی مذہب کے صحیح ہونے کے لیے اور اس کے سچا ہونے کے لیے کہ یہ مذہب سچا ہے، صحیح ہے، اور یہ مذہب انسان کو خدا سے جوڑ سکتا ہے، تو مذہب کے اندر 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، اور پورے مذہب کا، پورے دین کا دار و مدار انہی 2 چیزوں پر ہوتا ہے۔ ایک مذہب کی مذہبی کتاب اور دوسرے نمبر پر مذہبی شخصیت۔ یہودیت کے یہاں، یہودیوں کے یہاں مذہبی شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور مذہبی کتاب توریت ہے۔ عیسائیوں کے یہاں مذہبی شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اور ان کی مذہبی کتاب انجیل ہے۔ مسلمانوں کے یہاں مذہبی کتاب قرآن کریم ہے، اور مذہبی شخصیت جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جب ان تینوں مذہب کی ان 2 چیزوں کے اندر غور و فکر کریں گے کہ مذہبی کتاب، مذہبی شخصیت، یہ دونوں محفوظ ہیں تو دین محفوظ ہے، وہ دین سچا ہے، اور اگر مذہبی کتاب کے اندر کہیں تبدیلی ہو چکی یا مذہبی شخصیت اصلی شکل میں موجود نہیں رہی تو مذہب جو ہے سچا نہیں ہو سکتا، اور وہ مذہب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں رہ سکتا۔ غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں نے اپنی مذہبی کتاب توریت کو بدل دیا۔ قرآن کریم اس کا شاہد ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ لوگ، ان کے لیے بڑی ہلاکت اور خرابی ہے، یہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کو بدل دیا، مٹا دیا۔ اور جو مذہبی شخصیتیں ہیں ان میں سے انہوں نے بہت ساروں کو اپنی اصلی شکل میں موجود نہ چھوڑ کر کے خدائی درجہ تک پہنچا دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا۔ عیسائیوں نے بھی اپنی مذہبی کتابوں کو، کتاب انجیل کو بدل دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کی مذہبی شخصیت ہے ان کو خدا بنا دیا۔ عیسائیوں کے یہاں جو مذہبی کتاب ہے، جو قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، انجیل، اس کے بارے میں تو یوں ہی پتہ نہیں چلتا کہ وہ گئی کہاں۔ توریت تو بدلنے کے باوجود اور کافی رد و بدل کے باوجود کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے، لیکن انجیل جو ہے وہ تو اس کا تو پتہ ہی نہیں وہ گئی کہاں۔ آج جو عیسائیوں کے ہاتھوں میں انجیل، جس کو وہ کہتے ہیں انجیل یوحنا، انجیل متی، انجیل مرقس، یہ سب وہ انجیل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزیں ان دونوں مذہبوں کی بدل چکی ہے، اپنی اصلی شکل میں نہیں، لہٰذا ان کا مذہب باطل ہے۔ اب صرف ایک رہ گیا، وہ ہے مذہب اسلام۔ مذہب اسلام کے اندر مقدس کتاب قرآن کریم ہے، جس کی نسبت پر آپ اور ہم اس کے اندر جمع ہوئے ہیں، اس ادارے کے اندر جمع ہوئے ہیں۔ قرآن کریم اپنی اسی اصلی شکل کے اندر موجود ہے، جس شکل کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل کیا تھا۔ وہ آج بھی اسی شکل کے اندر موجود ہے، ذرہ برابر اس کے اندر کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور جو مسلمانوں کی مذہبی شخصیت جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، وہ بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے امت محمدیہ نے کوئی غلط عقیدہ نہیں گھڑا کہ آپ کو خدائی کا درجہ دے دیا ہو یا کچھ اور کوئی غلط عقیدہ گھڑ لیا ہو۔ اس لیے نہایت وثوق اور اعتماد کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ
آج صرف اور صرف اس روئے زمین پر مذہب اسلام سچا دین ہے، اور وہ اپنی اصلی شکل کے اندر موجود ہے، اور وہ تمام رد و بدل سے محفوظ ہے، چونکہ مذہب کی دونوں باتیں اس کے اندر مکمل طور سے محفوظ ہیں۔ مذہبی شخصیت بھی محفوظ ہے، مذہبی کتاب بھی محفوظ ہے۔ اب غور اس بات پر کرنا ہے، چونکہ ٹائم بہت کم ہے، ہمارے استاد محترم کا بھی بیان ہوگا اور دیر بھی ہو رہی ہے، بس تھوڑی سی توجہ ہو کہ جو ہمارے یہاں دونوں چیزیں محفوظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور قرآن کریم، ظاہری اسباب کے دائرے میں دنیا کو اللہ نے چونکہ دارالاسباب بنایا ہے، اسباب سے دنیا چلتی ہے، مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، تو ظاہری اسباب کے طور پر اس کے لیے جو چیزیں سامنے آتی ہیں ان دونوں کی حفاظت کے لیے، وہ یہ مدارس ہیں جہاں بیٹھے ہوئے۔ مدارس، مکاتب، ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ قرآن کریم بھی محفوظ ہے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی محفوظ ہے۔